افسوس اور صد افسوس یہ ہے کہ آج ایسے وقت میں بھی ہمارے یہاں مسجدوں کا نظام دیکھیں کیا ہے. اچھے خاصے جوان لڑکے تراویح پڑھنے میں جو مذاق کر رہے ہیں، یہ بڑی قابل گرفت بات ہے. اللہ کے قہر سے نہیں ڈر رہے ہو، اللہ کے قہر سے ڈرنا چاہیے. یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، ان کا ادب کرو. اللہ تمہارے گھروں کا بھی ادب رکھیں گے، ورنہ اگر تم مسجدوں کا ادب نہیں کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گھروں سے بھی ردائے رحمت کھینچ لے. چھوٹے بچوں کو بھی نہیں بھگانا چاہیے مسجد سے. بڑوں کا یہ حال ہے تو چھوٹوں کو کیا حال ہو. یہ اچھی اصلیت کی بات نہیں ہے. ادھر تراویح شروع ہوتی، ادھر اچھے خاصے جوان بچے جو ہنسی مذاق میں لگے رہتے ہیں. پہلی رکعت میں جب امام صاحب رکوع میں جاتے ہیں تب توڑ کے رکوع میں شامل ہوتے ہیں. تو پہلی رکعت کا تو قرآن کریم آپ نے نکال دیا اپنا ہاتھ سے. آپ کیسے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کریم پورا سن لیا؟ آپ نے تو اور بے عزتی کی ہے قرآن کریم کی. یہ قرآن کریم کی بے عزتی ہے کہ قرآن کریم پڑھا جائے اور آپ مڈر گشتی کرتے رہیں. امام صاحب رکوع میں جائیں اور آپ دوڑ کے رکوع میں شریک ہو جائیں اور اپنے آپ کو یوں مطمئن کر لیں کہ ہم نے تراویح پڑھ لی، ہماری تراویح ہو گئی. ممکن نہیں. اور مزید یہاں تک مجھے سننے میں آتا ہے کہ کچھ بچے تو اچھے خاصے سمجھدار جو بالغ ہیں وہ رکوع میں جب چلے جاتے ہیں تو پھر آپس میں مذاق کرتے ہیں. کتنا افسوس کی بات ہے. آپ اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ آپ اسلام کی کیا تصویر پیش کر رہے ہیں؟ گھروں سے آپ آتے ہو نماز کے لیے اور مسجد میں مچر گشتی کرتے ہو. اللہ کے قہر سے ڈرو. بڑا بابرکت مہینہ ہے، وہ بابرکت مہینہ جس کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہ میرا مہینہ ہے اور اس روزے کا اجر بھی میں ہی دوں گا. جنت میں دروازہ روزداروں کے لیے الگ بنا دیا ہے. اس دروازے سے روزدار ہی روزدار جائیں گے. اور آپ کا یہ حال ہے کہ آپ روزہ رکھتے ہیں، غیبت سے باز نہیں آتے. روزہ رکھتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر پاتے. روزہ رکھتے ہیں، دل صاف نہیں کرتے. روزہ رکھتے ہیں، ذہن صاف نہیں کرتے. روزے کی اصل فضیلت تو یہ ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم آپس میں اپنا دل صاف کرنا چاہیے. بھائی بھائی ہیں، آپس میں دل صاف کرنا چاہیے. بہن بھائی ہیں، دل صاف کرنا چاہیے. ماں بیٹی ہیں، دل صاف کرنا چاہیے. باپ بیٹے ہیں، دل صاف کرنا چاہیے. آپس میں جو دوست ہیں، ہم نوالا ہم پیالہ، اگر کوئی بات ہو گئی تھی، من مٹاؤ ہو گیا تو دل صاف کرنا چاہیے. سب سے پہلے دلوں کی صفائی کرو، ذہنوں کی صفائی کرو، نظر کی حفاظت کرو. اس کے بعد دیکھیں پھر آپ. روزہ اسی کا نام نہیں ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا روزہ ہو گیا، نہیں. بلکہ روزہ تو آپ کی نظر کا بھی روزہ ہے، آپ کے خیال کا بھی روزہ ہے، آپ کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، آپ کے پاؤں کا بھی روزہ ہے، آپ کی سوچ کا بھی روزہ ہے. روزہ تو روزہ ہی روزہ ہے. آپ نے روزے کی اہمیت کو نہیں سمجھا. صرف آپ نے کھانا پینا چھوڑنے کا نام ہی روزہ رکھا. روزہ رکھ لیا، غیبت میں شریک ہو رہے ہیں. غیبت کر نہیں رہے ہیں تو غیبت سن رہے ہیں اور بڑا اپنا آپ کو سمجھ رہے ہیں میں نے تو کی نہیں جی. ارے آپ نے کی نہیں، آپ غیبت میں برابر کے شریک ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ہمراہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا مجھے تم میں سے اپنے مرے ہوئے بھائی کی گوشت کی بدبو آ رہی ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ایک دم سہم گئے کہ ہیں اللہ کے نبی اور مرے ہوئے بھائی کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس میں بھی گوشت کے دانتوں میں ریشے الجھے ہوئے ہیں. وہ کیسے؟ تم نے اپنے کسی بھائی کی غیبت کی ہے. تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ عیب تو اس کے اندر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کا نام تو غیبت ہے. جو عیب اس کے اندر ہے، جس بات سے اس کو تکلیف پہنچتی ہو، اسی کا نام تو غیبت ہے. اور جو عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں، آپ نے اس کو بیان کر دیا، اس کا نام بہتان ہے. جب غیبت کا اتنا بڑا گناہ ہے تو بہتان کا کتنا بڑا ہوگا، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. سب سے پہلے اپنی زبان کی حفاظت کرو. کسی کے متعلق نہ کچھ کہو نہ کچھ سنو. اس کا نام روزہ ہے. اچھے خیال رکھو. قرآن کریم کی تلاوت ذمہ داری کے ساتھ کرو. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 2 مرتبہ قرآن کریم کا دور نکالا ہے. تو جس نے قرآن کریم پڑھا ہے، قرآن کریم کا اس انسان پہ حق ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ قرآن کریم پڑھے. لیکن افسوس صد افسوس کے سال سے سال ہم قرآن کریم کھولنے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور اگر کھول بھی لیتے ہیں تو پڑھنے کی بھی نوبت نہیں آتی.
ایک رکوع پڑھا، پاؤ پارا پڑھا، رکھ دیا، نہیں، اللہ نے یہ موقع فراہم کیا ہے کم سے کم اس رمضان المبارک میں 2 مرتبہ پورا قرآن کریم پڑھو، کم سے کم قرآن کریم کا تو حق ادا کرو۔ اس کے بعد آپ کے پاس میں پھر تراویح ہے۔ جو آدمی تراویح کو یہ سوچ کے چھوڑ دے کہ سنت ہی تو ہے، وہ گناہ گار ہے، صاحب کی سمجھ کہ وہ گناہ گار ہے۔ ان کو عزت اور عظمت کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سنت موقدہ ہیں، ان کا چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے، پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر عشر میں اعتکاف کیا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے ورنہ پوری بستی گنہگار ہوتی ہے۔ تو اخیر عشر میں اعتکاف کی بھی ضرورت ہے۔ ماؤں بہنوں کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی ایک جگہ مختص کر لیں اور وہیں اپنی عبادت کیا کریں، ان کے لیے وہی اعتکاف کی جگہ ہے۔ مردوں کے بنسبت عورتوں کے لیے سہل ہے، ویسے بھی اعتکاف ضرور ہونا چاہیے۔ مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے، یہ مسجدوں کا احترام کرنا چاہیے۔ اللہ نے رمضان دیا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حالانکہ ایک عشرہ چلا گیا، دوسرا عشرہ پورا ہونے والا ہے۔ اللہ اس تمام مہینے کے تمام فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ اللہ اس مہینے کی برکت سے تمام عالم اسلام میں امن قائم فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔